الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل کاملارا رہنما یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کی آفاق میں مشہور ہے دل دہی خستہ دلوں کی آپ کا دستور ہے یا گنج بخش فیض عالم ناگزارا پیر کامل کاملارا رہنما. نرگائے آدم یہ قلب حزین محصور ہے المدد یا گنج بخش منتظر محجور ہے یا گنج بخش فیض عالم ناگزارا پیر کامل کاملارا رہنما. یا علی مخدوم حجویری برائے ذات خویش غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل کاملارا رہنما. مہرباں ہو کر ہماری مشکلیں آسان کرو صدقائے حضرت علی مرتضیٰ یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل کاملارا رہنما. جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی آپ نے قطرے کو دریا کر دیا یا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناگزارا پیر کامل کاملارا رہنما. جس نے بھی آ کر تمہارے در پہ مانگی
بخشا اس کو گنج بے بہایا گنج بخش یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافی سارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کے مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم داتا کر کرم کروا کرم دونوں جہاں رکھ شرم یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج 14 صفر المظفر 1442 سنہ ہجری ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی یہی آیت مقدسہ تلاوت کی گئی تھی جو کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 62 63 اور 64 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے باتیں جو ہیں وہ بدلہ نہیں کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت المقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان، مقام، عظمت اور پہچان کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، ان کو خوف نہیں ہوتا، لا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوتا۔ تو یہ خوف دنیاوی خوف ہے، آخرت کا خوف ان ولیوں کو ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا داروں سے نہیں ڈرتے، دنیا سے بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ان کے سامنے آ جائے، جابر سلطان بھی سامنے آ جائے، یہ اسے نہیں ڈرا کرتے۔ یہ ان کی نشانی ہے اللہ کے ولی کی۔ غوث اعظم کے والد ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تو بادشاہ کے وزیر ان کو شراب کے مٹکے لے کے جا رہے تھے۔ غوث پاک کے والد صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہ کے دربار کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کے اندر شراب ہے۔ تو غوث اعظم کے والد صاحب نے سارے برتن توڑ دیے، ساری شراب کو ضائع کر دیا۔ ان کے جو وزیر تھے انہوں کو پکڑا اور دربار میں لے گئے کہ بادشاہ انہوں نے آپ کے مٹکے جو وہ توڑ دیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں میری حکومت، میری سلطنت، میرا رول، میرا دبدبہ، میرا عہدہ، تجھے کوئی خوف نہیں آیا کہ میں تیرے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے پھر کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسلام کے اندر شراب حرام ہے، لہٰذا میں نے اس کو توڑ دیا۔ آپ کی جب یہ جرأت اور ہمت دیکھی
تو بادشاہ نے آپ کو کچھ نہ کہا اور جانے دیا۔ یہ ہے خوف۔ اللہ کا خوف ہوتا ہے لیکن دنیا داروں کا خوف۔ غوث اعظم کے پاس ایک مرتبہ اس وقت خلیفہ ہے، کچھ تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی نذرانے کے طور پہ بھیجی، تو بادشاہ کا وزیر تھیلیاں لے کر غوث پاک کے پاس پہنچا کہ حضور یہ بادشاہ نے آپ کو نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور دبایا۔ جب آپ نے ان تھیلیوں کو دبایا تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اتنا خون نکلا کہ وہ بہنا شروع ہو گیا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آپ نے فرمایا لے جاؤ اپنی یہ تھیلیاں اور جا کر کہہ دو بادشاہ سے کہ لوگوں کا خون چوس کر میرے پاس نذرانہ بھیجتے ہو، لوگوں پر ظلم کر کے مجھے نذرانہ بھیجتے ہو، ظلم سے باز آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون تمہارے محل تک پہنچ جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں دنیا داروں کا کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوتا، اعلان ڈنکے کی چوٹ پر یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے محبوبی رسالت کا چرچا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، یہ پریشان نہیں ہوگے۔ ہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے کل بروز محشر ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، ہے میری جان ہے میری جان، آج میں بچ جاؤں آج میں بچ جاؤں، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت جب ہر کوئی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا، غوث پاک فرماتے ہیں اس مقام پر میرے مصطفیٰ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے اور میں وہاں پر مریدی مریدی کہہ رہا ہوں گا، ہاں ہاں میرے مرید میرے پاس آ جا، ہاں ہاں میرے مرید میرے پاس آ جا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کوئی غم کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہچان بھی بتا دی کہ یہ ایمان والے ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، اللہ کی شان۔ اور اللہ کے ولی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ما احب عبد عبدا للہ، جو بندہ کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے الا اکرم ربہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے رب کا اکرام کیا، رب کی تعظیم کی، رب کا احترام کیا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یعنی عارف رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اشقیاء شکی لوگ بدبخت لوگ، اور فرماتے ہیں یہ لوگ مسجدوں کا تو احترام کرتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا تو احترام کرتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کی بھی ادبی کرتے ہیں۔ یہ بدبخت لوگ ہیں جو مسجد کا ادب کرے، اللہ کے ولی کا ادب بن جائے، اللہ کے ولیوں کی توہین کرے، ان کی عداوت سینے میں پا دے۔ فرماتے یہ بدبخت لوگ ہیں۔ ارے مسجد کو اللہ کا گھر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کا کلام قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں تم اس اللہ کے گھر کو مسجد کو تو ادب سے دیکھتے ہو، اس کا احترام کرتے ہو، لیکن بندہ مومن کا دل وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلوے سماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسجد میں رہتا نہیں ہے، لیکن رہتا ہے تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ مسجدوں کا ادب کرتے ہو اور جس دل میں اللہ بستا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے جلوے رہتے ہیں، ان ولیوں کی بے ادبی کرتے ہو تو بڑے بدبخت لوگ ہو۔ اور اسی طرح کسی نے کیا خوب کہا، ایذائے ولی ایذائے خدا ہے اور حب ولی حب خدا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، خانہ کعبہ کو سامنے آپ نے ارشاد فرمایا، اے کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے تیری۔
بڑا احترام ہے تیرا، بڑی حرمت والا تو ہے، لیکن اے کعبہ تو سن لے بندہ مومن کی عزت، حرمت، مقام اور مرتبہ تجھ سے کہیں بڑھ کر ہے۔ بندہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جلوے کو بستے ہیں۔ خانہ کعبے میں تو روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بندہ مومن پہ ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر وہ میں بندے کا پتر ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں کا مسکن ہوتا ہے۔ اور عارف رومی یہ بھی کہتے ہیں، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کے قریب ہو جائے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء، اللہ کے کسی ولی کے پاس بیٹھ جا، ایسے ہوگا جیسے تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں بیٹھ گیا۔ اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ فرماتا ہے، حب درویشاں کلید جنت است، حب درویشاں کلید جنت، کلید کہتے ہیں چابی کو، درویشاں اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے، حب درویشاں کلید جنت است، دشمن ایشاں سزائے لعنت است، کہ جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جو اللہ کے ولی سے عداوت رکھتا ہے اس پہ ہمیشہ لعنت برستی ہے۔ اسی علاقے میں کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے بڑی دعائیں کی بارش نہ ہو۔ ایک سیدھا سادہ بندہ تھا، اس نے دعویٰ کر دیا کہ کل فلاں میدان میں جمع ہو جانا، میں دعا کروں گا اللہ بارش دے دے گا۔ لوگ بڑے حیران ہو کہ یہ کوئی بظاہر کوئی اللہ کا ولی تو نہیں لگتا، کوئی نمازیں زیادہ پڑھتا، نفل زیادہ پڑھتا، جد گزار ہو، روزے زیادہ رکھتا ہو، عبادتیں زیادہ کرتا ہو، اور اس نے دعویٰ کر دیا۔ بہرحال اگلے دن لوگ وہاں جمع ہو گئے، پوری بستی والے۔ اس بندے نے صرف اتنا کہا، اے رب العزت تجھے میری ان آنکھوں کا واسطہ بارش عطا کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ ادھر سے بادل، ادھر سے بادل، ادھر سے بادل، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگ بڑے حیران، معافی مانگ لے کہ ہم تمہیں عام سا بندہ سمجھتے ہو تو اللہ کے ولی ہو، تمہیں اپنی آنکھوں کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے بارش دے دی۔ اس نے کہا میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ ان آنکھوں نے حضرت بایزید بسطامی کی زیارت کی ہوئی ہے، اور میں نے اسی زیارت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، یا اللہ ان آنکھوں نے تیرے پیارے بندے بایزید بسطامی کو دیکھا ہوا ہے، ان کے دیکھنے کی برکت سے بارش عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی۔ حب درویشاں کلید جنت است، اور دشمن ایشاں سزائے لعنت است۔ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ مخلوق سے اعلیٰ ہے، بالا ہے، برتر ہے، اپنی صفات کے ذریعے، اپنے جلووں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو ولی ہوتا ہے بظاہر میں ہمارے جیسا ہوتا ہے، دو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، دو کان ہوتے ہیں، دو پاؤں ہوتے ہیں، دو ہاتھ ہوتے ہیں، بظاہر ہمارے جیسا جسم ہوتا ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو تین کے اندر چھپا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اندر چھپا کے رکھا۔ اب کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے ہم نہیں جانتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے اعمال کرتا ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، بظاہر معمولی سی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اسے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ بے شمار اس کی روایتیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں۔ وہ فاحشہ عورت جو گناہ کرتی تھی، بدکاری کرتی تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی پسند آ گئی، اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا جو ہے نیکیوں میں پوشیدہ رکھی ہے، اسے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہ اور نافرمانی کے اندر چھپا کے رکھا ہے. بظاہر ہم جسے چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی صغیرہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ فرما دیتا ہے. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو عام لوگوں میں چھپا کے رکھا ہے. بعض جب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ولی کو اپنی ولایت کا علم ہی نہیں ہونے دیتا، حالانکہ وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی ولایت کا اللہ ان کو علم ہی نہیں دیتا. تو ولی کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے. مولا علی مشرق الشاہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہے کہ جس کا چہرہ زرد، آنکھیں تر، یعنی آنکھوں سے تر، پیٹ بھوکا ہو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے. اور بعض مشائخ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جو فرائض و واجبات ادا کرے، رب کی اطاعت میں ہر وقت مصروف رہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کو عطا کرے، اللہ کی دشمنی کی وجہ سے کسی کو نہ دے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا. یعنی انسان کا جو بھی عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. کسی سے محبت کرے دیکھے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے. کسی سے دشمنی رکھے تو اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، کافر ہے، یہودی ہے، منافق ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے رسول کا دشمن ہے، اسے دشمنی رکھے. اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، اس سے محبت رکھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے. تو اللہ کے دوستوں سے محبت رکھنا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہی کامل ایمان کی نشانی ہے. اور سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اسی غلام انہاں دے باہو، اسی غلام انہاں دے باہو جنہاں دی قبر جی میں ہو، جن کی قبر بھی زندہ ہوتی ہے ہم تو ان کے بھی غلام ہیں. بلے شاہ نے بھی کہا ہے بلے شاہ اسی مرنا نہیں دور بیا کوئی اور، بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور بیا کوئی اور، کسی مرنا نہیں، اس کو گور میں رکھا وہ کوئی اور ہے. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. میرے آقا فرمایا موت جو ہے یہ تو انسان کو اللہ سے ملانے کا ایک پل ہے. الدنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس کے اوپر پابندیاں ہیں. بندہ جب جیل کے اندر جاتا ہے، قید خانے میں جاتا ہے تو اس میں پابندیاں لاگو ہوتی ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہوتا ہے اس میں پابندیاں لگاتا ہے، اس حد میں رہنا ہے، اس حد سے باہر نہیں نکلنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ساری پابندیاں اور قانون اس پر لاگو کرتا ہے. اپنی مرضی وہ نہیں کر سکتا جیل کے اندر. تو بندہ مومن کی دنیا کے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، وہی کرے گا جو اللہ اس کا رسول حکم دے گا. اس کو رکنا پڑے گا جسے مصطفیٰ اور اللہ نے روکا ہے. یہ قیدی ہے بندہ مومن. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسی بوگے ویسی کاٹو گے. گندم کے بیج ڈالے اور کہے میں جو ڈالوں، ہو سکتا ہے ایسا؟ بری اعمال کرے کہیں جنت الفردوس سے مقام مل جائے، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے اور کہے کہ مجھے مدینے موت مل جائے، کیسے ہوگا؟ جیسا کرو گے ویسا کرو گے. بزرگان تو یہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو رمضان کی طرح بنا لو تو موت تمہیں عید کی طرح ملاقات کرے گی. رمضان کی طرح بنا لو زندگی، مطلب جس طرح رمضان شریف کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے اندر ہم روزے کی حالت میں جس سے اللہ اس رسول نے منع کیا وہ کام نہیں کرتے. اس کو ساری زندگی ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو جس کو اللہ تعالیٰ اور رسول نے منع کیا ہے.
جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا تو فرشتے تمہیں یہ خوشخبری دیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی موت کے بعد خوشخبری دیں گے اے بندہ مومن، ساری زندگی تو نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار لیا، اب تو اللہ کے پاس اس حالت میں چل کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ کے بندوں میں داخل ہو جا اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ کے ولیوں کی بڑی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہے۔ کسی نے کیا خود کا لوح محفوظ است پیش اولیاء، ارج محفوظ است خطا، اولیاء راہ است قدرت از الہ، تیر جستہ باز گردارت از راہ۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے اپنے مقربین کو پیاروں کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ لوح محفوظ ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ جو ناممکن ہوتا ہے اس کو ممکن بنا کے دکھاتے ہیں۔ کمان سے تیر نکل جائے تو وہ واپس نہیں آ سکتا، اگر اللہ کا ولی چاہے تو کمان سے نکلا ہوا تیر بھی واپس کمان میں آ سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے ولی کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ شیخ بخارا رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، بہت اللہ کے مقرب بندے تھے، ان کی ایک مریدنی کو کسی دور بخارا، ایک علاقہ ہے بخارا، تو اس کے محل کے مینار سے اس کو گرایا گیا، کسی وجہ سے بادشاہ نے ظلم کیا، اس کو بخارا کا جو مینار تھا وہاں سے اس کو نیچے گرا جا کے اس کو مار دیا جائے۔ ان کے جو مرشد تھے وہ کافی دور تھے، آپ وہ اور وہاں مینارے سے گری، ادھر یہ انہوں نے جا کر فوراً اپنی چادر اس کے سامنے رکھ دیا اور وہ چادر میں گری، بچ گئی اس کی زندگی۔ مرشد کو سامنے دیکھا، بڑی حیران ہو کہ حضور آپ کیسے؟ کہا تو از مینارہ میں از بخارا، تو مینارے سے گری میں بخارے سے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ ایک لمحے میں بہت لمبا فاصلہ تھوڑے سے وقت میں طے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہی حدیث قدسی کہ اللہ فرماتا ہے میرا جو مقرر بندہ بن جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں۔ شیر محمد شاکر پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک خاتون اپنا بیٹا لے کے آئی، گونگا تھا، بول نہیں سکتا تھا، وہ آئی کہ حضور بڑا علاج کرایا، بیٹا بولتا نہیں ہے۔ تو شیر محمد شاکر پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اس بچے سے، بیٹے بولتے کیوں نہیں ہو؟ بیٹے بولتے کیوں نہیں ہو؟ بچہ بولنے لگا، حضور اتنے پیار سے کسی نے بلوایا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ولی، کہا کچھ نہیں، جملہ پوچھا بیٹے بولتے کیوں نہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ بچہ بولنے لگ گیا کہ حضور اتنے پیار سے کسی نے بلوایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے اگر کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو میں ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہوں۔ غوث پاک کے پاس نا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والدین گئے، غوث پاک سے کہا کہ ہماری اولاد ہوتی ہے لیکن وہ فوت ہو جاتی ہے، مہربانی کریں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ غوث پاک نے دعا فرما دی کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے گا، چلے گئے، اللہ نے کرم کر دیا۔ 9 مہینے کے بعد ان کے ہاں بیٹا تو نہ ہوا، بیٹی پیدا ہو گئی۔ چلو غوث پاک کے پاس چلتے ہیں، دعا بھی کراتے ہیں اور نام بھی پوچھتے ہیں۔ بزرگوں کا طریقہ ہے پرانے زمانے کا کہ وہ بچوں کے نام عالم دین سے اور اللہ کے ولیوں سے، نیک بندوں سے نام رکھواتے تھے۔ اب تو جدید نام لوگوں نے اپنی طرف سے فلمیں ڈرامے اپنے کہاں سے دیکھ سن کے بچوں کے نام رکھنے شروع کرتے ہیں کہ اس کے معنی کوئی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتی نام رکھنا جائز بھی ہے کہ ناجائز۔ بہرحال غوث پاک کے پاس جاؤں گا، غوث پاک فرمایا اس کا نام ہے عمر۔
کیا نام تھا جی؟ عمر انہوں نے کہا حضور ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو کہ بیٹا ہوا اس لیے لڑکوں والا نام دیا عمر. انہوں نے کہا حضور یہ بیٹی ہے. بیٹی والا لڑکی والا نام دیا، آپ کو لڑکوں والا دے رہے ہیں عمر. فرمایا اس کا نام ہے عمر. کہ حضور یہ بیٹی ہے، یہ تو لڑکوں والا نام ہے عمر. فرمایا دیکھو بیٹا یا بیٹی، یہ کپڑا ہٹا کے دیکھا تو وہ بیٹی سے بیٹا بن چکا تھا. یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو اللہ سے بنا دیا. اللہ نے بیٹی دی اور غوث نے بیٹا بنا دیا، یہ تو شرک ہو گیا. یہ تو غوث کو اللہ سے بنا دیا. ارے اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ بیٹا ہی دینا چاہتا تھا لیکن غوث اعظم کے وسیلے سے دینا چاہتا تھا. اور یا میں کہا کرتا ہوں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیمار کون کرتا ہے؟ بولے بیمار کون کرتا ہے؟ وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہو تو وہ مجھے شفا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. بیمار کون کرتا ہے؟ ہاں جی سب کون ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا نام آ رہا ہے. بیمار کون کرتا ہے؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس، ہمارے حکیم صاحب کے پاس، طبیب کے پاس. یہ کیا ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ دوائی دیتے ہیں، انجیکشن دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہو جاتا ہے نا، بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ڈاکٹر اللہ سے بڑھ گیا، یہ ڈاکٹر، یہ حکیم، یہ طبیب اللہ سے بڑھ گیا. اللہ بیمار کرنا چاہتا ہے، یہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے. یہ ڈاکٹر سارا دوا دیا ٹھیک ہو گیا، اللہ تو نے بیمار کیا تھا. اس کا مطلب ہے یہ اللہ سے بڑھ گیا؟ معاذ اللہ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا، وہ شفا بھی دے سکتا ہے، بغیر طبیب کے بھی دے سکتا ہے، لیکن اس نے شفا دینی ہے تو کسی ڈاکٹر، حکیم، طبیب کی دوائی سے دینی ہے. ایک وسیلہ اور سبب اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دینے پر بھی قادر ہے، مطلق ہے، وہ دے سکتا ہے، دعائیں ڈائریکٹ بھی قبول فرماتا ہے. لیکن اس کی خوشی اور اس کی رضا یہ ہے کہ میرے پاس آؤ تو وسیلے کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کر کے آؤ. کوئی وسیلہ لے کر آؤ اللہ کی بارگاہ میں. حضرت ڈائریکٹ بھی سن سکتا ہے، کیا ضرورت ہے مزارات جانے کی، کیا ضرورت ہے دادا صاحب جانے کی. یہاں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے. بھائی ٹرین پہ جانا ہے نا، کیوں اسٹیشن جاتے ہو؟ ٹرین پٹری سے گزرتی ہے، چڑھ جاؤ. اسٹیشن میں کیوں جاتے ہو؟ پٹری سے ٹرین گزرتی ہے، وہیں سے چڑھ جاؤ، کیا ہوگا؟ اسٹیشن کے بغیر اگر پٹری پہ ٹرین پہ چڑھنے کی کوشش کرو گے تو کیا ہوگا؟ گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے، مر جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. ڈائریکٹ چڑھنے کی کوشش کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اگر یہی لیٹر بلب جا کر ہم ٹرانسفارمر کے ساتھ اٹیچ کریں کیا ہوگا؟ یہ لیٹر جلے گی، یہ اڑ جائیں گی، بلب پھٹ جائے گا نا. اگر یہی ٹیوب لائٹ جا کر ڈائریکٹ جا کر ٹرانسفارمر کے ساتھ لگائے تو کیا ہوگا؟ برداشت نہیں ہے اس کے اندر، اس کی پاور نہیں ہے قبول کرنے کی. پھر وہ میٹر میں آتی ہے تار، پھر بورڈ کے اندر، اس کے بعد جا کے لیٹر پریشر صحیح ہو چلتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کو جو مزارات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسٹیشن ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے یہ اڈے ہیں. جہاں اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہاں پر خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارے آقا کے مشہور حدیث پاک ہے کہ بندہ مومن کی جو قبر ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے پاک ہوتی ہے یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ داتا صاحب کی جو قبر ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا معاذ اللہ جہنم کے گھروں میں سے گڑھا ہے؟ جنت کے باغوں میں باغ. جب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ مانتے ہیں اور یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے جنت کے باغوں کے پاس بیٹھ کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں موجود ہے کہ آپ نے جو اللہ کے نبی ہے، سیدہ مریم نبیہ نہیں ہے ولیہ ہے. مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس حجرے میں عبادت کرتی تھی اس حجرے میں کھڑے ہو کر سیدنا زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے اولاد صالح، اولاد نرینہ، مجھے نیک اولاد عطا فرما. تو اللہ کے نیک بندے کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے.
بہرحال اب جو وہاں پر غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں وہ پھر اپنے اوپر ذمہ دار ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگر سر میں درد ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ساری لا دو۔ سر میں درد ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ساری اتار نہیں، اس کا علاج کرو، کوئی دوائی میڈیسن کوئی ٹیبلٹ کھاؤ۔ مزارات پر بھی غیر شرعی حرکات ہوتی ہے تو مزارات پہ جانا بند نہ کرو، اس کو شرک کے اڈے نہ کہو، وہاں پر جاؤ، وہاں پر حاضری دو، ادب کے ساتھ جاؤ، احترام کے ساتھ جاؤ۔ جہاں پر خرافات ہوتی ہیں، وہاں پر جو غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں ان کو روکو۔ یہ نہ کہو کہ مزارات شرک کے اڈے ہیں، بدکاری کے معاذ اللہ اڈے ہیں، جو غلط کام ہوتے ہیں ان کو روکا جائے، مزارات پہ جانا نہیں روکنا چاہیے۔ تو اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، بے شک کسی نے سچ کہا ولی را ولی میں شناست، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ تو ان ولیوں میں اسی کی داتا گانی بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبیوں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا کے رکھا، پردے میں رکھا، روایت میں 70,000 پردے ڈال کر اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، لیکن پھر بھی دیکھیں سب سے بلند مقام میں آپ کے نام پہ لوگ جانے قربان کرتے ہیں۔ جس طرح نبیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا گیا، اسی طرح ولیوں کے اندر سید داتا گنج بخش کو چھپایا گیا۔ حیات ظاہری میں داتا صاحب کی بھی زیادہ کرامتیں نہیں ملتی، چند کرامتیں ملتی ہیں، کوئی دودھ والی مل گئی، کوئی جھاڑی والی مل گئی، اور راج پال کے سر میں جوتے پڑنے والی مل گئی۔ اس طرح بولتے چند جو ملتی ہیں آپ کی کرامتیں داتا صاحب اللہ کی، لیکن آپ کے وصال کے بعد روزانہ ہزاروں کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ہزاروں افراد روزانہ داتا صاحب کے لنگر میں پلتے ہیں۔ میرا تو ایمان یہ کہ پورا لاہور داتا کے لنگر میں پلتا ہے۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں مال سارے ولیاں دا، کھانا پینا سنیاں دا۔ اس میں ڈالو نعرہ مال سارے ولیاں دا، کھانا پینا سنیاں دا، اور مال بابا فرید دا تے کھانا پینا نصیب دا۔ مال بابا فرید دا، کھانا پینا نصیب والوں کو کریے ملتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بھی کھا لیتے ہیں، بلکہ ہم تو زیادہ وہ بھی کھانے لگے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کہتے ہیں ان کے مزار میں حاضر ہوا تو فاتحہ پڑھنے کے بعد میں ابھی قبر کے پاس بیٹھ گیا تو مجھے بنودگی طاری ہوئی، تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کہ حضور نبی کریم باب بنی شیبہ، خانہ کعبہ کے پاس دروازہ ہے باب بنی شیبہ، وہاں سے حضور نبی کریم داخل ہوئے اور آپ نے گود میں ایک بابا جی ہے سفید داڑھی والے ان کو اٹھایا ہوا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بڑا حیران ہوا، تو لوگ گود میں بچے کو اٹھاتے ہیں، سرکار دو عالم ایک بابا جی بزرگ بندے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، بڑا حیران کہ کون ہستی ہے کہ جس کو آقا نے اٹھایا ہوا ہے گود میں۔ تو داتا صاحب خود لکھتے ہیں کشف المحجوب کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرے دل کی بات مصطفیٰ نے جان لی، آقا نے میرے دل کی بات کو جان لیا اور فرمایا اے علی حجویری یہ تیرا اور مسلمانوں کا امام امام ابو حنیفہ ہے۔ تو دادا صاحب یہ لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اس خواب سے میں نے یہ نتیجہ یہ رزلٹ اخذ کیا، یہ رزلٹ نکالا میں نے، امام اعظم ابو حنیفہ اپنے قدموں سے نہیں چل رہے تھے، وہ مصطفیٰ کے قدموں سے چل رہے تھے۔ جس طرح سے مصطفیٰ کے قدموں کو ٹھوکر نہیں لگ سکتی، جس طرح امام اعظم کو ٹھوکر نہیں لگ سکتی۔ اسی لیے امام اعظم ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے دادا ابو ہمارے ہیڈ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں، امام شافعی حلقہ رفع یدین کرتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں جیسے جس کو ہم حنفی کہتے ہیں، دادا صاحب خود حنفی ہے، تو ہم تو ناف کے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں۔ امام شافعی جب ان کے مزار پہ آتے تو وہ رفع یدین نہ کرتے، اپنی فقہ پر عمل نہ کرتے، بلکہ وہ بھی امام اعظم کی فقہ پر عمل کرتے،
ان کا مریدین کہتا کہ حضور آپ یہاں رفع یدین نہیں کرتے اور یہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح جو وہ ہاتھ ناف پہ باندھنا، سینے میں باندھنا حنفی کے نزدیک جائز نہیں ہے ناف کے اوپر، اور اس کے دلائل موجود ہیں حدیث کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا، آپ کا جسم بنایا گیا، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اور زیارت کرو، تو شیطان بھی گیا، وہ سب فرشتوں کا استاد تھا۔ فرشتوں نے دیکھا سبحان اللہ کے بعد پہلی دفعہ دیکھا تھا بے شک انسان، لیکن اس بدبخت نے شیطان نے تھوک پھینک دیا اس بدبخت نے، تو وہ ناف پہ لگا آدم علیہ السلام کی۔ اللہ نے جبرائیل سے کہا کہ اسے مٹی یہاں سے نکال دے، تھوک یہاں گرا نکال دے، تو وہاں سے مٹی نکال دی گیا۔ ابھی روح جو ہے وہ نہیں ڈالے گی تھی آدم علیہ السلام، ابھی پتلا جسم جو بنائے گا۔ اللہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس سے یہ مٹی جو ہے نکال، جبرائیل کے ہاتھ لگے تو مٹی نکال کر پھینکے گی، تو اس سے کتے کو پیدا کیا، اس مٹی سے جس پہ تھوک گرا تھا شیطان کا، اس سے کتے کو پیدا کیا گیا۔ اور اسی وجہ سے کتے کے اندر وفا ہے، کیوں کہ یہ حصہ ہے مٹی آدم علیہ السلام کا، اسے پیدا ہوا، اس لیے انسان کے ساتھ اس کا جب وہ لگاؤ ہوتا ہے وفاداری میں، یہ مشہور ہے۔ اور یہ رات بھر جاگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا جبرائیل کے ہاتھ اس کو لگے، فرشتے رات کو سوتے ہیں، وہ جاگتے ہیں، فرشتے سوتے نہیں، اور کاٹتا اس لیے، بھونکتا اس لیے کیونکہ یہ شیطان کی تھوک کا اثر ہوتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ تم وسوسے جو ہوتے ہیں نا وہ یہاں ناف سے شروع ہوتے ہیں، شیطان اس کے لیے داخل ہو کے وسوسے ڈالتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھ ناف پہ باندھو، زور دے کے باندھو، تمہیں وسوسے کم آئے گا، تجربہ کر کے دیکھا۔ اس لیے حکم ہے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائے تاکہ شیطان کے وسوسے کم سے کم آئے۔ تو امام اعظم کا بڑا مقام ہے، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ دادا صاحب خود جو وہ حنفی ہے، دادا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کو وضو کرا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے اور ہم لوگوں کے مرید بن جاتے ہیں اور غلام ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ ذہن میں کہتے یہ سوال آیا، ولی کے دروازے میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقام اور مرتبہ دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی مقررہ بندے کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، اس کی خدمت پہ لگا دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس جو ہے 980 ماہ عرس جو ہے وہ انشاءاللہ یہ منگل کو جمعرات ہو رہا ہے۔ اور یہ اس موقع پر ایک افسوسناک خبر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے، کئی سالوں سے عرس کے موقع پر دادا صاحب کی مسجد میں، بہت بڑی مسجد ہے، علماء کرام کے بیانات ہوتے تھے۔ اس سال بیانات بند کر دیے، اس سال پابندی لگی، وہاں بیانات علماء کرام کے نہیں ہو رہے۔ یہ بدنصیبی افسوس والی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے کہ سال کے بعد ایک موقع سنیوں کو ملتا تھا کہ مختلف علماء کرام کے بیانات سن کر اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو اور اعمال کو درست کر لیا کرتے تھے، لیکن اس سال جو ہے وہ علماء کرام کے بیانات مسجد میں نہیں ہو رہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ وہاں پر علماء کرام کے بیانات ہونے چاہیے تاکہ لوگ ان سے فیض حاصل کر سکیں۔ سید داتا گنج بخش کے مزار پہ جائیں، ادب احترام کے ساتھ جائیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیں، ان کے فیض و برکات حاصل کریں، اور ڈھول تماشا اور یہ چادریں لے کر جانا اور اس طریقے سے لوگ جاتے ہیں، اس طریقے سے نہ جائیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے اور لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا جائیں، بے شک جائیں اس پر، لیکن یہ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ وہاں پر جائیں، حاضری دیں، فاتحہ پڑھیں اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ آج اس مسجد میں بھی سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے جو وہ عظیم الشان محفل عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو وہ ہوگی، تمام دوست احباب کوشش فرمائیں اس محفل میں ضرور شرکت فرمائیں، اور سید داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت کے حوالے سے ہم نے ایک خصوصی ثنا خان کو دعوت دی ہے، محترم جناب جاوید فریدی صاحب معاشرہ تشریف لا چکے محفل بھی، تو انشاءاللہ وہ محفل میں انشاءاللہ منقبت بھی خصوصی جو پیش کریں گے۔ کوشش فرمائیں کہ عشاء کی نماز یہاں با جماعت ادا کریں
8:15 بجے انشاءاللہ لنگر بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا